جی تو ان غلطیوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے پردے سیکھتے ہیں، ایک دوسرے بعد دوسروں کے پردے کے متعلق سیکھتے ہیں. ظاہری پردے میں اکثر یہ لوگوں کا کنسپٹ شاید کہ عورتوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے سوچنے کا حکم ظاہر نازل کیا ہے. جی جب بات ہے کہ عورتوں کو اپنی آپ پردہ ڈالنے اپنے جسم ہے، ایسے ہی مردوں کو بھی سیم اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں جی کہ وہ بھی اپنے اوپر حیا کا لباس پہنے. اور سعد الحا سے میں نے سنا ہے کہ جو چیز آپ کے جسم کو ڈھانپ رہی ہے آپ اس چیز کو بھی ڈھانپ لے. جی جی کی توفیق دے، آمین جی آمین قبر کو فائدہ فار کرے. آمین. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، پوری ٹیم کے لیے بہت ساری، سب سننے دیکھنے والوں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس پردے سے ایک بڑی لاجیکل بات بتاتا ہوں. اگر رب کی منشا سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ تو اس کو بھی پردے کے اندر ہی رکھیں. یہ بھی ایک پریکٹیکل آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میں نے کئی گھروں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کو ایکسپوز کیا جس سے نظر ٹھک کر کے اندر آئی اور وہ گھر خراب ہو گیا. یہ بھی پردے کی بات کرتا ہوں. تو یہ جتنا آپ اس پردے کو بڑھاتے جائیں گے یہ بڑھتا جائے گا، اور اس کی جو فیکٹری ہے پردے کی یہ اس ریشم کے کیڑے کی طرح کنٹینیو بناتے ہی جائے گا اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ جی یہ 10,000 گز کے بعد ختم ہو جائے گا یا 50,000 گز کے بعد یہ پردہ ختم ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جب 6 فٹ ڈیپتھ میں جائیں گے پھر پردہ پڑے گا، اور جو کام پازیٹیو کیے ہوں گے اس کا پردہ پھر رب کی ذات کھولے گی. اور پھر عموماً یہ ہم لفظ کہتے ہیں کہ جی فلانے جانے کے بعد جی بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا گڈ آدمی تھا، بڑی نیک عورت تھی، بڑی پرہیزگار عورت تھی، بڑی نمازی عورت تھی. یہ بعد میں کھلتی ہیں چیزیں. جب آپ کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں لوگ اس وقت مت ماری ہوئی ہوتی ہے لوگوں کی، اس وقت نہیں آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ بھی کیا ہے، کیونکہ اس وقت رب نے پردہ رکھا ہوا ہوتا ہے ان افراد کا جو اس کے رستے پر اس کے ٹریک پر چل رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ پردہ کھولتا ہے تو وہ ہمیشہ پردہ بعد میں کھلے گا، پہلے نہیں کھلتا ہے. کوئی بھی واقعہ جب ہوتا ہے اس کے بعد جب تفتیش ہوتی ہے یا انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا جی، اس کے بعد جا کے وہ پردہ کھلتا ہے. تو یہ جو لفظ پردہ اور ہماری زندگیاں، ہماری سوچ، اس کو تھوڑا سا درست کرنا ہوگا. آج کر لیں، کل کر لیں. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو اس ٹائم پہ کر لے، لیکن آج ہی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے پروگرام میں اور کہوں گا، کہتا رہوں گا، بار بار کہتا رہوں گا. یہ نہیں کہتا رہوں گا کہ آپ اکتا جائیں، یہ اس لیے کہتا رہوں گا کہ اگر آپ بھولیں تو آپ کو ایک دم ذہن میں ہاں کہ اس نے یہ بات بولی تھی، تو جب اس کے اوپر عمل شروع ہو جائے گا اس وقت خود بخود یہ بات ختم ہونا شروع ہو جائے گی. آج آپ کو ایک اور بڑی ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں. یہ جو اتنی باتیں کرتے ہیں، اتنی گفتگو کرتے ہیں، آپ بھی سارا دن باتیں کرتے ہوں گے، کچھ کاروباری باتیں ہیں، کچھ دینی باتیں ہوتی ہیں، کچھ گھریلو باتیں ہوتی ہیں. تو آگے کیا سمجھتے ہیں یہ باتیں کہاں جاتی ہیں؟ یہ باتیں پھر سرکل میں گھومتی رہتی ہیں، اور پھر جس کو کرنی ہوتی ہیں یہ باتیں وہ امیڈیٹ اس کی جو ونڈو ہے وہ کھول کے اس کو کلک کر کے کیچ کر لیتی ہے، پھر وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو باتیں اگر ٹوٹل معاشرے میں دیکھی جائیں تو وہ تقریباً 3.5 یا 4 لاکھ کی باتیں ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں. باتوں کے اندر پھر کسی کے اندر 70 لاکھ کی ونڈو ہے، کسی کے اندر 90 لاکھ کی ونڈو. یہ باتوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ باتیں کرتے 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 پھر بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں. یہ سب ایک سسٹم ہے، اور یہ سب سسٹم رب نے بنایا ہوا. طریقہ کار تبدیل ہوتا رہا ہر دور میں، جدت آتی رہی ہر دور میں، وقت کے ساتھ پرانی چیزیں ریسائیکل ہو کر نئی شیپ میں ہمارے سامنے آتی رہی. اسی طرح آج کل کے زمانے میں جو پردے کا مٹیریل ہے یا جو پردے کا سٹف ہے وہ بھی جناب بڑا کلیئر ہو چکا ہے، اور اتنا فاسٹ ہو گیا یہ پردے والا معاملہ کہ آج کسی کو بے پردہ کریں گے تو اگلی گلی میں خود بے پردہ ہو جائیں گے. کالر ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی راجہ وسیم مشرف بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی راجہ صاحب پہلے اپنے ٹی وی کی والیوم کم کریں. جی والیوم کم کر دیا. جی راجہ صاحب حکم کریں.
سر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو عورتیں پردہ کر رہی ہیں. ہاں جی 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 بات کریں جی. جی وہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج کل جو عورتیں پردہ کر رہی ہیں اس بارے اس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جس طرح کا ان کا پردہ ہے ہاں جی اس میں اٹریکشن زیادہ ہے. جس طرح یہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ پردے کے اوپر بھی پردہ ہونا چاہیے. ہاں جی ہاں جی 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 بات کریں آپ. جی کر رہا ہوں. جی تو اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب آپ مہربانی کریں کہ پردے کے اوپر ماشاء اللہ آپ کا اتنا اچھا پروگرام ہے. میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں لیکن آپ کا پروگرام سنتا رہتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ مجھے اس چیز پہ لگا کہ اس پردے کے اندر بہت زیادہ اٹریکشن ہے جس حساب سے وہ پردہ کر رہی ہیں. اور اس حساب سے جو نارمل جو سمپل سے ہوتی ہے جو سمپل سا لباس پہنا ہوتا ہے انہیں بڑی چادر ہو رہی ہوتی ہے اس میں وہ زیادہ اچھی ہوتا ہے. جس طرح انہوں نے پردہ تو کیا ہے پورا انہوں نے پورا کالا برقع پہنا ہوا ہے لیکن اس میں وہ پردہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی اس پہ بات کرتے ہیں. اور کچھ کہیں گے آپ؟ تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب بات کریں. سر ڈاکٹر نہیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو. جی بہت شکریہ آپ کا جی. السلام علیکم. دیکھیں جی دو چیزیں ہیں, ایک ہے فیشن اور ایک ہے پردہ. یہ دونوں کٹھی کبھی نہیں ہو سکتی. جہاں پردہ کرنا ہے تو وہاں پردہ ہی کرنا ہے اور جہاں فیشن کرنا ہے وہاں فیشن ہی کرنا ہے. اگر آپ پردے کی آڑ میں فیشن کر رہے ہیں یا فیشن کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ٹوٹلی غلط ہے. یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ جی پردے کا پردہ اور فیشن کا فیشن ایسا کچھ نہیں ہے. پردہ پھر پردہ ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. یہ ضرور ہے کہ اس پردے کے اندر کوئی ایلیمنٹ نہ ہو. باقی جو انہوں نے یہ بات بولی کہ جی اپنا اٹریکشن, تو یہ تھوڑا سا میں کلیئر بتا دوں کہ جتنی رب نے پردے کے اندر اٹریکشن رکھی ہے وہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. یہ ایک حقیقت فام کی بات ہے. لیکن انہوں نے جس اسکول آف تھاٹ سے کہا ہے وہ اپنا, میں نے آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی یہ پروگرام کرتے ہیں ہارٹ مارننگ تو ہر انسان کا نا اپنا ایک کانسیپٹ, ہر انسان اپنا ایک سوچ رکھتا ہے. رب نے ہر بندے کو سوچ دی ہوئی ہے تو اس نظریے سے ان کی بات کو ہم ڈینائی نہیں کر رہے, اس کا جواب دیا. لیکن میں ان کی بات سے ہی ایک چیز حاصل کر کے وہ بتا دی آپ کو کہ خدا شاہد ہے جتنی اٹریکشن جتنی کشش پردے کے اندر ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. ظاہری حسن اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ 10 منٹ 15 منٹ 5 منٹ کے بعد ہٹ جائے گا آپ کے سامنے سے, کیونکہ آپ اب اس چیز کو دیکھ چکے ہیں. اور جو پردے کے اندر ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا, وہ تجسس, کیونکہ پردہ اب اس نے خود کا بھی رکھا ہوا ہے اندر کا اور رب کی شان نے بھی اس کے اندر پھر رحمت کر دی, فضل کر دی ہے. تو یہ اتنی پوزیٹو چیز ہے پردہ. اور اس میں نقصانات بھی کچھ ہیں یہ بھی میں بتا دوں, کیونکہ وہی معاشرے میں دو کلاس ہیں, ایک پوزیٹو ہے ایک نیگیٹو ہے. تو جب آپ پردہ نیگیٹو فارم میں سمجھنے والے سمجھیں گے تو ان کو یہی فیل ہوگا کہ کوئی نیگیٹو پرسنالٹی, اور جہاں پازیٹیو کو سمجھیں گے تو وہاں پھر ایک حجاب, ایک عقیدت, ایک انسیت, ایک محبت یہ ایکسپوز ہوگی. اور وہ دیکھ کے پھر بے ساختہ ایک ججمنٹ ہوتی ہے کہ جی بڑا نورانی چہرہ تھا یا بڑے معتبر شخصیت تھی. اس وقت خواتین کی بات ہو رہی ہے. تو پردہ اور فیشن یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. میں کسی کو ہرٹ نہیں کرتا, نہ کسی کو تنقید کرتا ہوں, لیکن یہ بات کلیئر کر دوں کہ اگر کوئی فیشن کی مد میں پردہ کر رہا ہے تو وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن اگر ریالٹی وہ اندر سے ایک پردہ کر چکا یا کر چکی, اب اندر کے پردے کی بات ہو رہی, تو پھر ظاہراً اس کو ہائی لائٹ کرنا یا نہیں کرنا یہ ایک ذاتی فعل ہے. اگر ہم احادیث اور قرآن کی روشنی سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر بڑی کلیئرٹی سے حجاب کے متعلق بتایا گیا. لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ موضوع ہے, اس پہ پھر کسی دن تفصیل سے بات کریں گے. آج جو بات ہے پردے کی تو اس پردے میں ہی رہنے دو, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو ہم بات کر رہے تھے ناظرین کس کی, پردے کی. اچھا اب میں آپ کو اس کے پوزیٹیو کچھ پوائنٹ بتاتا ہوں پردہ رکھنے سے. دیکھیں آپ کے گھر میں دال پکی ہے, سوکھی روٹی ہے, چکن پکا ہے, جو بھی پکا ہے, اب یہ پردے داری سے آپ نے کھا لی ہے نا تو یہ سمجھ لیں یہ پلس ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے جی؟ پلس ہو رہا ہے, بڑھنا شروع ہو گیا. اور اگر اس پہ پردہ نہ رکھا آپ نے اور 10 20 30 50 بندوں کو بتایا کہ جی آج کا دن اس طرح ہوا, آج کا دن اس طرح, تو یہ پھر بے پردگی آپ کی شروع ہو گئی. ہم تو بعض دفعہ نا وہ ہمدردی لینے کے لیے یہ بھی کہہ دیتے جی گھر سے نکلے تو ناشتہ نہیں کیا ہوا تھا جی. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ پردہ ہم کس کا نہیں رکھ رہے, اپنے گھر والوں کا نہیں رکھ رہے.
تو جتنا ہم پردے کو رکھتے جائیں گے اتنا عافیت خیریت کے ساتھ معاملہ بڑھتا جائے گا. کچھ افراد ایسے ہیں معاشرے میں، کچھ عورتیں ایسی ہیں معاشرے میں، کچھ بچے ایسے ہیں معاشرے میں جو تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ یا مس کمیونیکیشن کی وجہ سے پٹری سے اترے ہیں. اس پہ بات کروں گا. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت صحیح ہے؟ دعائیں سر آپ کی، شکر ہے رب کا. ذوالفقار احمد بول رہا ہوں. جی ذوالفقار صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہوں سر. حکم. آج کا موضوع بھی آپ کا پہلے موضوع کی طرح بڑے زبردست موضوع ہے، تو اس سے تو جتنی بھی بات کریں وہی کم ہے. جی قاضی صاحب کی آواز بھی ہمیں صحیح نہیں آئی، بڑا اور سنتے جی بالکل. میں نے بھی بڑا فوکس کیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بس ایک اندازے سے ان کی تقریباً جو ہے نا وہ 60% بات سنی ہے اور اس میں سے 30% سمجھ آئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں نے سمجھا شاید ہمارے کو ٹی وی میں دکھ آ گیا. نہیں آپ کا ٹی وی سر صحیح ہے سر. نیشنل کا ٹی وی، سونی کا ٹی وی، یہ صحیح ہوتا ہے. پردے کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے دور کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ لوگ ان کے پاس چیز لائے کہ بارش نہیں ہو رہی. اچھا جی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بارش کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن جب خدا سے بات کی تو انہوں نے کہا ایک شخص بڑا ان میں جو ہے نا جس کی وجہ سے نا یہ مسئلہ بنتا ہے. اچھا جی. تو انہوں نے کہا وہ شخص نکل جائے بیچ میں سے. اچھا. مجمع سارا لگ گیا تو انہوں نے کہا وہ شخص نکل جائے بیچ میں سے. ہاں جی. اب وہ شخص اندر سے اتنا نادم، اتنا پریشان، اس نے کہا یا اللہ کہیں آج پردہ رکھ لینا. ہاں. تو سمجھے میری زندگی جو ہے نا اس کے بعد اللہ دے دینا. کیا بات ہے. اسی وقت بارش ہونے لگ گئی. اللہ اکبر. اب وہ سب لوگ پریشان ہونے کا جی آپ نے تو یہ کہا تھا ہاں کہ وہ بندہ بیچ میں سے نکلے گا، وہ تو نکلا ہی نہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ میں اللہ سے پوچھ کے بتا سکتا ہوں. صحیح بات. جب انہوں نے پوچھا تو اللہ نے کہا کہ اب تو میرا وہ سب سے، میں نے تو اس کا اس وقت پردہ ظاہر نہیں کیا جب تو سب سے برا تھا، تو میرا سب سے نیک بندہ بننے کا وعدہ اس نے کر لیا.